ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دن جنگل میں پرندوں کی بستی میں اچانک سے ایک بڑا سا سانپ گھس جاتا ہے۔ یہ سانپ صرف پرندوں، اس کے بچوں اور انڈوں کو کھاتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو مزہ ہی آ گیا! یہاں پہ تو بہت سارے پرندوں کے گھونسلے ہیں، ایسی جگہ تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ اب تو میں یہاں روز آؤں گا۔ ایسا بول کر سانپ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ صبح کو جب سارے پرندے خوراک لانے کے لیے باہر جاتے تو سانپ چپکے سے ان کے بستی میں آ جاتا تھا اور گھونسلوں میں پڑے ہوئے انڈوں کو مزے سے کھا لیتا تھا۔ اسی طرح سے ایک دن سانپ کو کبوتر کے گھونسلے میں انڈے دکھ جاتے ہیں۔ ارے میرے بچوں، تم لوگ انڈوں سے کب نکلو گے؟ ہر روز کسی نہ کسی کے انڈے چوری ہو جاتے ہیں۔ اب میں کھانا لانے کے لیے کیسے جاؤں گی؟ مجھے تو اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑنے میں ڈر لگتا ہے۔ اے اوپر والے، اب تو ہی میرے انڈوں کی حفاظت کرنا، پتہ نہیں اس بستی کا کیا بنے گا۔ اتنا بول کر کبوتر اپنے گھونسلے سے چلی جاتی ہے اور سانپ چپکے سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی کبوتر چلی جاتی ہے تو سانپ ان کے گھونسلے میں چلا جاتا ہے اور فوراً سے پہلے دونوں انڈوں کو نگل لیتا ہے اور جلدی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب کبوتر واپس آ جاتی ہے تو اس کے گھونسلے میں صرف انڈوں کے چھلکے ہوتے ہیں اور انڈے غائب ہو گئے ہوتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر کبوتر بہت روتی ہے۔ ہے اوپر والے، میں تو برباد ہو گئی، یہ میرے انڈوں کو کس نے کھا لیا؟ کبوتر کے رونے کی آواز سن کر طوطا راجا وہاں پہ آ جاتا ہے۔ کیا ہوا کبوتری بہن، تم رو کیوں رہی ہو؟ ارے راجا جی، اندھے ہو کیا؟ دکھائی نہیں دیتا؟ دیکھ نہیں رہے ہو میرے انڈے کسی نے کھا لیے ہیں؟ ارے غصہ کیوں کر رہی ہو بہن؟ کل ایک چھڑیا کے بھی کسی نے انڈے کھا لیے تھے، پر تم فکر مت کرنا، ہم اس انڈا چور کو ضرور پکڑیں گے۔ ارے واہ یار، یہ تو مزہ ہی آ گیا! کل میں پھر سے اسی بستی میں آؤں گا۔ سپاہیوں، ہماری بستی میں کوئی جانور گھس آیا ہے۔ جب سارے پرندے خوراک لانے کے لیے گھونسلوں سے باہر جاتے ہیں تو انڈا چور جانور ان کے گھونسلوں میں جا کے ان کے انڈے کھا لیتا ہے۔ کل صبح جب سارے پرندے خوراک لانے کے لیے باہر جائیں گے تو جانور انڈوں کو چرانے ضرور آئے گا، پر تم دونوں ایک کام کرنا، سب سے اونچی والے پیڑ پہ چپکے سے بیٹھ کر اس پہ نظر رکھنا، اور جیسے ہی وہ انڈا چور جانور آ جائے تو فوراً سے پہلے مجھے خبر کر دینا۔ اور ہاں، اس بات کی کسی کو بھنک بھی نہیں لگنی چاہیے، سمجھ میں آئی بات؟ جی مہاراج۔ تو جاؤ پھر نکلو۔ دوسرے دن پھر سے سارے پرندے خوراک لانے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ سپاہی پرندے اونچے پیڑ پر نظر رکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور تبھی وہی سانپ چپکے سے آ جاتا ہے اور گھونسلے میں رکھے ہوئے انڈوں کو نگلنے لگتا ہے۔ تبھی سپاہی پرندے اسے دیکھ لیتا ہے اور فوراً جا کے طوطے راجا کو یہ بات بتا دیتا ہے، اور تبھی وہاں پہ کالو کوا بھی آ جاتا ہے۔ کیا ہوا راجا جی، آپ اتنے اداس کیوں ہو؟ اور اسی طرح طوطے راجا نے کالو کوے کو ساری کہانی A to Z سنا دی۔ ارے مہاراج، آپ اتنی سی بات کے لیے اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ آپ پریشان مت ہو، اچھا ہوا آپ نے مجھے یہ بات بتا دی۔ میرے کو جاننے والے ہیں جو اس سانپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ اچھا، ایسا کون ہے جو اتنا خطرناک ہے اور ہمارا مدد کرے گا؟ کچھ دن پہلے میں نے جنگل میں دیکھا کہ کچھ چینٹی پانی میں ڈوب رہے ہیں، تو میں نے جا کے ان کو بچایا۔ تو ان کے سردار نے کہا کہ آپ کو جب کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو ہمیں یاد کرنا۔ سنو بھائیوں اور بہنوں، سنو، اب کالو جی ہمارے لیے چینٹیوں سے مدد مانگے گا۔ یہ کہہ کر سب پرندے کالو پہ بہت ہنستے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن پھر کالو ایک آئیڈیا دے کے ان سب کو حیران کر دیتا ہے۔ ارے آپ لوگ پہلے میرے بات تو سنو، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ ہم پہلے کچھ نقلی انڈے بنائیں گے اور اس میں چینٹیوں کو اندر بٹھا کر گھونسلے میں رکھ دیں گے۔ جیسے ہی وہ سانپ اس انڈوں کو کھائے گا تو چینٹیاں انڈوں سے باہر آ کے اس سانپ کو اندر سے کاٹنے لگیں گے۔ اسی طرح سے ہم اس سانپ کو چڈی کا دودھ یاد دلا دیں گے۔ ارے واہ یار کالو، یہ تو بہت مست آئیڈیا ہے۔ اب تم پٹافٹ چینٹیوں کے پاس جاؤ اور انہیں ساری بات بتا دو، اور میں یہاں پہ نقلی انڈوں کا بندوبست کر لیتا ہوں۔
کالو کوا چیونٹیوں کی بستی میں آ جاتا ہے اور چیونٹیوں کے سردار سے 1 to 1 ملاقات کر کے ساری کہانی سنا دیتا ہے اور چیونٹیوں کا سردار مدد کے لیے مان جاتا ہے۔ اگلے روز صبح کالو اور طوطا راجا سانپ کے لیے گھونسلے میں نقلی انڈے رکھ دیتے ہیں اور ہر روز کی طرح سانپ آج بھی اپنی بھوک مٹانے کے لیے پرندوں کی بستی میں آ جاتا ہے اور آتے ہی نقلی انڈوں پر نظر پڑتی ہے۔ ارے واہ، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا اپنی آنکھوں پہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کیا یہاں پہ سچ میں اتنے سارے انڈے ہیں؟ چلو پٹاپٹ میں سب کو نگل لیتا ہوں، کہیں کوئی آ نہ جائے۔ وہ کہتے ہیں نا، اوپر والا جب بھی دیتا ہے چپر پاڑ کے دیتا ہے۔ سانپ انڈوں کو نگلنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور جیسے ہی انڈوں کو نگلنا شروع کر دیتا ہے، 1-2 انڈوں کو نگل کر چیونٹیا اس کو اندر سے کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ چیونٹیوں کے کاٹنے کی وجہ سے سانپ زور زور سے چلاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پہ کالو کوا اور طوطا راجا بھی آ جاتے ہیں۔ کیوں بے سانپ کے بچے، مزہ آ گیا نا؟ اب سارے پرندے مل کے تجھے نوچ نوچ کے کھا جائیں گے۔ ارے نہیں راجا جی، مجھے معاف کر دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں اس طرف کبھی نہیں آؤں، میں یہ بستی تو کیا یہ جنگل بھی چھوڑ دوں گا۔ چلو ٹھیک ہے، اب زیادہ رو مت، اس بار تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، لیکن اگر آج کے بعد تو اس بستی میں تو کیا اگر جنگل میں بھی دکھائی دیا تو تمہارا خیر نہیں ہوگا۔ چیونٹیوں، چلو نکل آ جاؤ اس بدماش کے پیٹ سے۔ ساری چیونٹی ایک ایک کر کے سانپ کے منہ سے باہر آ جاتے ہیں اور سانپ وہاں سے دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔